السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JTR اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں محمد عبد الودود۔ سب سے پہلے JTR ہیڈ لائنز۔ کراچی میں شدید طوفانی بارشوں کے بعد جامعۃ الرشید کے تحت صفائی مہم کا آغاز، طلباء و اساتذہ پر مشتمل ویلفیئر ٹیم تشکیل۔ جامعۃ الرشید کی صفائی مہم میں علاقہ MPA حلیم عادل شیخ اور UC وائس چیئرمین لالا عبد الرحیم سمیت مختلف سیاسی رہنماؤں کی شرکت۔ صفائی مہم کے انعقاد پر جامعۃ الرشید کی خدمات کی تحسین۔ جامعۃ الرشید کے نئے داخلے مکمل، سال 1440 ہجری میں تعلیمی شعبہ جات کو 2151 درخواستیں موصول۔ امتحانی کارروائی کے بعد 774 نئے طلباء داخلہ لینے میں کامیاب۔ امتحانات اور انٹرویو اوقات مقررہ پر منعقد ہوئے، میرٹ کو مد نظر رکھا گیا۔ امتحانات کا نظم و ضبط عمدہ اور قابل تقلید قرار۔ جامعۃ الرشید کے استاذ الحدیث اور ماہر فلکیات مفتی اسد اللہ شہباز کی کتاب تفہیم الفلکیات وفاق المدارس العربیہ کے نصاب میں شامل۔ مصنف کے مطابق یہ کتاب دینی مدارس اور کالج یونیورسٹی کے طلباء کے لیے یکساں مفید۔ جامعۃ الرشید میں حضرت استاذ صاحب کی مجلس کا انعقاد، شعبہ جات کے تمام مسئولین اور اساتذہ کرام کی شرکت۔ حضرت استاذ صاحب کی طرف سے اجتماعیت اور اتحاد و اتفاق کی اہمیت پر زور۔ جامعۃ الرشید کے ذیل ادارے ماوا ہومز میں ورکشاپ کا انعقاد۔ ورکشاپ میں گیمز، ٹیبلوز، کہانیاں، حمد و نعت اور تربیتی لیکچرز پیش۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، اب چلتے ہیں تفصیلات کی طرف۔ حالیہ بارشوں کی شدت نے کراچی کے سیوریج سسٹم کا پول کھول کر رکھ دیا۔ گلی محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے، جگہ جگہ ابلتے گٹر تعفن کا سبب بن گئے۔ جامعۃ الرشید نے مشکل کی اس گھڑی میں اپنی مدد آپ کے تحت صفائی مہم کا آغاز کیا اور علاقے کی صفائی ستھرائی کا عزم کیا۔ صفائی مہم میں اہل محلہ کے ساتھ ساتھ حلقے کے سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد ندیم کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں شدید بارشوں کے باعث گلی محلے پانی سے بھر گئے۔ سیوریج سسٹم خراب ہونے کے باعث گٹر ابلنے لگے۔ ہم یہاں دکاندار ہیں، ہم لوگوں کے بہت مسئلے ہوتے ہیں کہ کوئی کسٹمر یہاں سے آتا ہے چیز لینے کے لیے، اکثر لوگ چیز دیتے ہیں، لوگ سلپ ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، کافی مشکلات ہوتی ہے آنے جانے میں، اکثر گاڑیاں روک جاتی ہیں۔ اسی دوران جامعۃ الرشید کراچی کے اساتذہ، طلبہ اور عملے کے لوگوں نے صفائی کا عزم کیا اور ویلفیئر ٹیم تشکیل دینے کے ساتھ صفائی مہم کا آغاز کر دیا۔ جی الحمدللہ یہ کام شروع ہے۔ ابھی جامعۃ الرشید اور محلہ کمیٹی حسن آباد ویلفیئر ایسوسی ایشن مل کر یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کی مہربانی سے یہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیا واٹر پمپ خریدا ہے، پائپ نیا لیا ہے۔ یہ محلہ کمیٹی اور جامعۃ الرشید کے طلبہ اساتذہ نے مل کر یہ عوام الناس کی خدمت کے لیے، آپ دیکھ لیجئے یہ موٹر سائیکل والے حضرات آ رہے ہیں، پیدل گزرنا یہاں مشکل ہے، تو اب یہ اپنا سامان آ گیا ہے، اپنی ذاتی چیز خرید لی ہے، نہ کسی سے مانگنے کی ضرورت ہے، نہ کرائے پر لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، لیکن جب کبھی بارش ہوئی تو انشاءاللہ العزیز ہم ہر خدمت کے لیے تیار ہیں۔ صفائی مہم میں علاقہ MPA حلیم عادل شیخ اور UC وائس چیئرمین لالا عبد الرحیم باقاعدہ شریک ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ جامعۃ الرشید کی خدمات قابل تحسین ہیں اور صفائی مہم میں ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ حسن آباد میں جامعۃ الرشیدیہ کے باہر پانی بڑا جمع تھا بارش کا، میں شکر گزار ہوں جامعۃ الرشیدیہ کا، مولانا عبد الودود صاحب اور پوری جامعۃ الرشیدیہ کی ٹیم جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج انہوں نے جو سینیٹری اسٹاف ہے وہ بھی انہوں نے ارینج کیا ہے، والنٹیئرز ارینج کیے ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ ہم 70% کامیاب ہو چکے ہیں۔ جو برساتی نالہ تھا وہ بازار تک کلیئر ہوا ہے۔ یہ جو ایریا ہے اس میں بھی مزید انشاءاللہ ہم کام کریں گے، حسن آباد کی لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر کریں گے۔
جامعۃ الرشید کی صفائی مہم کو علاقہ مکینوں نے خوب سراہا۔ اپنی مدد آپ کے تحت شروع کی گئی اس مہم میں آسن آباد کے رہائشیوں کو بھی ایک پیغام دیا گیا کہ وہ بھی اس کار خیر میں جامعۃ الرشید کے دست و بازو بنے، جس کے بعد علاقہ مکینوں نے بھی صفائی مہم میں ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ بڑی زبردست طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور بہت اچھا ہو رہی ہے یہ تو یہاں پہ ہماری بھی پیدا ہو اس میں، اور ہمارے بھی کسٹمر اعتراض کرے بولے یار کھانے پینے کا جگہ ہے اور یہاں بدبو آ رہا ہے، گلی سے بھی بدبو آ رہا ہے۔ جامعۃ الرشید کی انتظامیہ اور سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی مشترکہ محنت اور کوششوں کی وجہ سے آسن آباد قدرے صاف ستھرا ہو گیا اور ملا جیون روڈ کی حالت بہتر ہو گئی۔ ہم مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم صفائی کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گلی، اپنے محلے، اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ محمد ندیم، JTR میڈیا ہاؤس، کراچی۔ جی ناظرین، صفائی مہم کے حوالے سے رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ہے۔ اس پر مزید ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے صفائی مہم کے کوآرڈینیٹر مولانا ضیاء الحق صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں، مزید تفصیلات جانتے ہیں ان سے صفائی مہم کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اچھا، سب سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ جو بارشوں کے بعد کی جو صورتحال ہے پوری، تو اس پر آپ نے جو صفائی مہم لانچ کی ہے، اس حوالے سے، اس صفائی مہم کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بھی بتائیے، کیونکہ ظاہر ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں شروع سے اب تک۔ جی بہت شکریہ عبدالودود بھائی، جزاکم اللہ خیرہ، آپ نے JTR میڈیا ہاؤس پہ آنے کا موقع عطا فرمایا، بہت بہت شکریہ۔ جامعۃ الرشید کی صفائی مہم کا آغاز آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، اہلیان آسن آباد اور اہلیان کراچی، کہ گزشتہ تقریباً 3-4 سال سے یہ صفائی مہم شروع ہے۔ کبھی تو جھاڑیوں کی کٹائی ہوتی ہے، راستے وغیرہ صاف کیے جاتے ہیں، اور کبھی یہ بارشیں جب شروع ہو جاتی ہیں تو احسن آباد میں پانی جمع ہو جاتا ہے مختلف روڈوں پر، گلیوں میں، یہ سارا کچھ۔ جی، تو یہاں الحمدللہ جامعۃ الرشید کی انتظامیہ نے ایک JTR ویلفیئر ٹیم کے نام سے ایک ٹیم تشکیل دی ہے، اور پھر اس ٹیم کو انہوں نے 70,000 روپیہ، ابھی حالیہ جو چند دن پہلے جو بارشیں ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے 70,000 روپے دیا، اور اس سے ہم نے اپنی مشینری خریدی، واٹر پمپ خریدا، پائپ وغیرہ خریدے، اور برساتی خریدی، اور ربڑ کے جو دستانے ہیں وہ خریدے، اور بڑے بوٹ خریدے پانی میں کام کرنے کے لیے۔ تو یہ سارا انتظام ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت کیا۔ اس تو آپ حضرات نے دیکھا کہ ہمارے جامعۃ الرشید کے طلباء، اساتذہ نے مل کر، انتظامیہ نے مل کر روڈ کی صفائی کی، پانی یہاں سے نکالا، سیوریج کی صفائی کی، اور بہت سارے کام الحمدللہ کیے۔ اہلیان آسن آباد نے ہمیں بہت الحمدللہ دعائیں دیں، عوام الناس کے لیے فائدہ ہوا، طلباء اور آنے جانے والے مہمانوں کے لیے فائدہ ہوا۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی ہم یہ کام کرتے رہیں گے۔ جامعۃ الرشید میں نئے تعلیمی سال کے داخلے مکمل ہو گئے۔ ملک بھر سے سینکڑوں امیدواروں نے جامعۃ الرشید کے مختلف شعبہ جات میں داخلے کے حصول کے لیے داخلہ ٹیسٹ میں شرکت کی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد حفیظ۔ جامعۃ الرشید میں سال 1440 ہجری کے نئے داخلوں کا سلسلہ مکمل ہوا۔ پاکستان بھر سے سینکڑوں امیدواروں کی درخواستیں موصول ہوئیں۔ داخلہ امتحان میں 2151 امیدوار شریک ہوئے، جن میں 747 طلبہ نے امتحانات میں کامیابی حاصل کی۔ فقہ المعاملات کا داخلہ ٹیسٹ 3 مرحلوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک ریٹن ہوتا ہے اور دوسرا اورل ہوتا ہے۔ ریٹن ٹیسٹ میں ہمارے ہاں 2 پیپر ہوتے ہیں۔ پہلے پیپر میں ہم درس نظامی میں پڑھائے جانے والے تمام فنون کا جائزہ لیتے ہیں، جس میں علم تفسیر، علم حدیث، فقہ، اصول فقہ، بلاغت، عربی ادب، صرف، نحو، یہ مختلف چیزوں کا جائزہ ہوتا ہے۔ شعبہ درس نظامی و معہد الرشید العربی میں نئے داخلے NTS کے ذریعے ہوئے۔ دونوں تعلیمی شعبوں کو کل 790 درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے 384 طلبہ کامیاب قرار پائے۔ یونیورسٹی گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ جو عالم دین بننے کی خواہش رکھتے تھے، انہوں نے جامعۃ الرشید کراچی کا رخ کیا۔ جامعۃ الرشید کے شعبہ کلیت الشریعہ میں نئے داخلوں کے لیے 170 درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے 46 طلبہ نے داخلہ امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح جامعۃ الرشید کے شعبہ تخصصات میں 490 درخواستیں موصول ہوئیں۔ امتحانی مراحل مکمل ہونے کے بعد 180 طلبہ کامیاب قرار پائے۔ ہمارا عام طور پہ جو فارمیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے ایک چھوٹی درخواست لیتے ہیں، 1 صفحے کی ہوتی ہے، اس کے بعد تقریباً 5-6 صفحے پر مشتمل ایک تفصیلی فارم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک ریٹن ٹیسٹ دیتے ہیں۔ وہ ریٹن ٹیسٹ جتنے بھی درس نظامی میں فنون پڑھائے جاتے ہیں، چاہے وہ صرف نحو ہو، بلاغت کا ہو، یا منطق ہو،
या उसके अलावा उसूल फ़िक़्ह, उसूल तफसीर, उसूल हदीस, इन तमाम फ़नून को लेकर हम सवालात बनाते हैं और उसके अलावा अंग्रेज़ी के हवाले से और उर्दू इंशा के हवाले से भी हम सवालात डालते हैं। जामिअत रशीद के नए तलबा के एजाज़ में एक इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें असातिज़ा ने तलबा को नए दाखिले पर मुबारकबाद पेश की। तकरीब में हज़रत उस्ताद साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब और दीगर असातिज़ा भी शरीक हुए। जामिअत रशीद शोबा फल्कियात के उस्ताद मुफ्ती असदुल्लाह शहबाज की किताब तफ़हीमुल फल्कियात अपनी बेपनाह पजीराई के बाद वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के निसाब का बाकायदा हिस्सा बना ली गई है। तफ़हीमुल फल्कियात के मुसन्निफ़ ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ल्कियात के मौजू पर कोर्सेज़ भी करवाए, जिनमें तलबा और मुदर्रिसीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नदीम ने मुफ्ती असदुल्लाह शहबाज से खुसूसी गुफ्तगू की है, आपको सुनवाते हैं। नाज़रीन, आज हमारे लिए बहुत सादत की बात है कि हमारे साथ तफ़हीमुल फल्कियात के मुसन्निफ़ और शोबा फल्कियात के उस्ताद मुफ्ती असदुल्लाह शहबाज साहब मौजूद हैं। तफ़हीमुल फल्कियात एक ऐसी किताब है जो इस वक्त वफाकुल मदारिस अल अरबिया के निसाब का हिस्सा है और मुसन्निफ़ पूरे पाकिस्तान में इसके कोर्सेज़ भी करवा चुके हैं। तो हम इंशाअल्लाह जानते हैं तफ़हीमुल फल्कियात के बारे में और इस फ़न फल्कियात की शरीयत में हैसियत क्या है। तो सबसे पहला सवाल भी हमारा मुफ्ती असदुल्लाह शहबाज साहब से यही है कि फ़न फल्कियात की शरीयत में क्या हैसियत है? जी शुक्रिया। असल में जो फ़न फल्कियात है इसका शरीयत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। वो इस वजह से कि हमारी जितनी भी इबादत हैं, मसलन नमाज है, रोज़ा है, इसी तरह ज़कात है, इन सब का ताल्लुक़ इस फ़न फल्कियात के साथ है। नमाज उसी वक्त हमें पता चलेगी सूरज कब तुलू हो रहा है, कब गुरूब हो रहा है, इसी तरह चाँद कब नज़र आता है, कब नज़र नहीं आता है, समत क़िबला है खुसूसन कि किस जानिब रुख करेंगे तो नमाज होगी। इन सब चीज़ों का ताल्लुक़ क्योंकि फल्कियात के साथ है, इसलिए ये शरीयत के साथ इसका बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। इसी वजह से मदारिस में इसको पढ़ाया जाता है और इसके मुतालिक पूरी तहकीकात भी होती हैं। सही। तो दूसरा हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जो किताब है तफ़हीमुल फल्कियात, इससे कबल भी इस मौजू पर कुछ किताबें लिखी जा चुकी हैं? जी हाँ, हमारी जो पुरानी किताबें थी वो तो बहुत सारी लिखी हुई हैं इसी मौजू पर। मसलन चगमेनी है, तसरीह है और बिस्तबाब है, ये सारी पुरानी किताबें हमारी थी जो मदारिस के निसाब में शामिल हुआ करती थीं। उसके बाद फिर क्योंकि ये किताबें कुछ मुश्किल हैं और जदीद जो फल्कियात का फ़न है उसने बहुत तरक्की कर ली, इसलिए इस मौजू पर जदीद फल्कियात के नाम से मुख्तलिफ़ किताबें लिखी हैं। मौलाना मूसा खान साहब रूहानी बाजी ने एक किताब लिख ली थी फल्कियात जदीदा के नाम से। इसी तरह एक किताब शामिल निसाब रही है फ़हम फल्कियात के नाम से, मौलाना शबीर का खेल साहब की है किताब, तो वो भी निसाब के विफाक के निसाब में शामिल रही है। तो और उसके बाद इसके अलावा भी लिखी है मौलाना सुल्तान आलम साहब जो हमारे जामिया के ही उस्ताद हैं, उन्होंने भी एक किताब इस मौजू पे लिखी हुई है। तो उन किताबों में से सब छांट कर वफाकुल मदारिस वालों ने इस किताब को मुंतखब किया कि इसको निसाब में शामिल कर दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन मुकर्रम, तफ़हीमुल फल्कियात किताब से मुतालिक आपने मुकम्मल मालूमात हासिल की कि किस तरह से इसके कोर्सेज़ करवाए गए और इस किताब का मकसद क्या था और मुसन्निफ़ के तासुरात क्या थे, वो सब कुछ आपने जाना। तो मज़ीद ख़बरों के लिए इंशाअल्लाह चलते हैं स्टूडियो दोबारा। हज़रत उस्ताद साहब की तमाम शोबाजात के मसऊलीन और असातिज़ा के साथ मजलिस मुनक़िद हुई। मजलिस में इखलास, इज्तिमाइयत और एहसान के मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। हज़रत उस्ताद साहब की जामिअत रशीद के असातिज़ा के साथ इस्लाही मजलिस हुई। हज़रत उस्ताद साहब ने मजलिस में इखलास, इज्तिमाइयत और एहसान के मौजू पर तफसीली गुफ्तगू की। मैंने कहा 3 चीज़ों का अगर एहतमाम कर ले उम्मत मुस्लिमा तो मेरा ख्याल है कि इससे बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये कि नज़्म ज़ब्त पैदा करें। दूसरी चीज़ है कि एहसान, अपने कामों को पेशा वराना तरीके से करें। तीसरी चीज़ है सफाई सुथराई। तो जितनी गंदगी हमारे इस्लामी मुल्कों में है, हमारे मदरसों में, हमारे दफ्तरों में, हमारी जितने भी सरकारी इदारे हैं, तो इसके साथ कभी भी हम तरक्की नहीं कर सकते। उस्ताद साहब ने असातिज़ा से कहा कि वो तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो दें। जामिअत रशीद में ऐसी मजालिस का इनेकाद वक्तन फ़वक्तन होता रहता है। मजालिस का मकसद तरबियत, तज़किया नफ्स और इस्लाह होता है। ये मजालिस हफ्तावार और माहाना बुनियादों पर होती हैं। तलबा, असातिज़ा और अमले के अफराद के लिए ये मजालिस अलग अलग मुनक़िद होती हैं। इन मजालिस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल भी किया जाता है। यतीम और बेसहारा बच्चों के इदारे मावा होम्स में एक रोज़ा तरबियती तफरीही वर्कशॉप का इनेकाद किया गया।
ورکشاپ میں کراچی بھر کے مختلف سکولز کے بچوں نے شرکت کی اور اپنے فن کا مظاہرہ کیا. تفصیلات کے لیے چلتے ہیں طالب ممتاز کی اس رپورٹ میں. جامعۃ الرشید کے ذیلی ادارے ماوا ہومز میں ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. ماوا ہومز کے یتیم بچوں سے اظہار محبت کے لیے کراچی کے مختلف اسکولز کے طلباء نے ماوا ہومز کا وزٹ کیا. ماوا ہومز میں منعقد ورکشاپ میں تلاوت، حمد و نعت اور تربیتی لیکچرز پیش کیے گئے. اس کے علاوہ ورکشاپ میں شریک بچوں نے مختلف کہانیاں، گیمز اور ٹیبلوز بھی پیش کیے. اسکولز کے طلباء نے ماوا ہومز کے طلباء کے ساتھ ایک طویل وقت گزارا، ایک دوسرے سے گپ شپ کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. یہاں ماوا ہومز میں بچے پڑھ رہے ہیں جن کے والدین ماں یا باپ نہیں ہے، تو ان کا بھی کوئی سننے والا یہاں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے کچھ کوئی ہے نہیں تو وہ اکیلے ہو گئے. جب یہاں سے نکل جاتے ہیں تو یہ مدرسے والے جو ماوا ہومز کے ایڈمنسٹریٹر ہے اور ڈائریکٹر ہے وہ یہاں سے فیس وغیرہ دیتے ہیں آگے پڑھنے کے لیے. یعنی کہ ان کے دل میں بھی یہ جذبہ ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، ہم آپ کے ساتھ مدد کریں گے اور تم کوشش کرو بس. ماوا ہومز 50 سے زائد یتیم بچوں کی رہائش، خوراک اور تعلیم کی کفالت کر رہا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اس عظیم کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں اور جامعۃ الرشید کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر یتیموں کی کفالت میں اپنا کردار ادا کریں. طالب ممتاز، JTR میڈیا ہاؤس، کراچی. جامعۃ الرشید کی مزید سرگرمیوں کو جاننے کے لیے دیکھتے ہیں JTR میڈیا ہاؤس کا نیا سلسلہ جامعۃ الرشید ایک نظر میں. جامعۃ الرشید کے تحت الاحسان کورسز کا اعلان کیا گیا ہے. ویکینڈ کورسز میں پروفیشنلز کو علوم القرآن، علوم الحدیث اور علم فقہ پر مشتمل 3 کورسز پڑھائے جائیں گے. الاحسان کورسز کے تعلیمی اوقات ہفتہ اور اتوار ہوں گے. کورسز کے مسئول مولانا محمد فیاض نے کہا کہ الاحسان کورسز نوجوان طبقے کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں. پروفیشنلز ان کورسز سے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں. شہر کراچی میں محمد علی سوسائٹی اور ڈیفینس میں ان کورسز کا انعقاد ہوگا. جامعۃ الرشید کے شعبہ تخصصات کے تحت خطابت کورس کا انعقاد کیا گیا. مختلف مدارس کے 300 طلباء نے ہفتہ واری خطابت کورس میں داخلہ لیا. شعبہ صحافت کے استاد مولانا ندیم الرشید نے خطابت کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خطابت ایک دعوت ہے. اچھا بولنا سیکھ کر دعوت دین کو عام کیجیے. ہفتہ واری کورس کے اختتام پر طلباء کو اسناد بھی دی جائیں گی. JTR میڈیا ہاؤس کی دعوت پر سینئر صحافیوں نے جامعۃ الرشید کراچی کا دورہ کیا. حضرت استاد صاحب سے ملاقات کی اور معاشرے میں میڈیا کے کردار اور اس کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا. معزز مہمانوں نے جامعۃ الرشید کے مختلف شعبہ جات کا وزٹ کیا. JTR میڈیا ہاؤس کے سٹاف کے ساتھ میٹنگ ہوئی جس میں سینئر صحافیوں نے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر کام کے منہج اور طریقہ کار پر روشنی ڈالی. سینئر صحافیوں کا کہنا تھا کہ جامعۃ الرشید کی خدمات قابل تحسین ہیں. جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے اپنے وفد کے ہمراہ جامعۃ الرشید کراچی کا دورہ کیا. حضرت استاد صاحب اور دیگر اساتذہ سے ملاقاتیں کی اور مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا. معزز مہمانوں نے جامعۃ الرشید کا تفصیلی وزٹ بھی کیا. جامعہ کے مختلف تعلیمی شعبوں پر انہیں ڈاکومنٹریز دکھائی گئیں. حافظ نعیم الرحمان نے JTR کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جامعۃ الرشید مختلف شعبوں میں اپنی اچھی خدمات سر انجام دے رہا ہے. JTR اپڈیٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. جامعۃ الرشید کی مزید خبروں اور سرگرمیوں سے آگاہ رہنے کے لیے JTR میڈیا ہاؤس کے ساتھ رہیے. اللہ حافظ. نسير وننشر نور الهدى ونقف تعاليم خير البشر.